ویتنام کے سب سے بڑے بینک فراڈ میں سزائے موت پانے والی ارب پتی پراپرٹی ٹائکون کون ہے؟ یہ ویتنام کی تاریخ کا سب سے مشہور مقدمہ ہے جو دنیا کے ایک بہت بڑے بینک فراڈ کے شایان شان بھی ہے۔ اس مقدمے کے اعداد و شمار چونکا دینے والے ہیں۔ 67 سالہ ٹرونگ مائی لان پر سائگون کمرشل بینک سے 44 ارب ڈالر کے قرضے لینے کا الزام تھا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے 27 ارب ڈالر کی واپسی کا امکان بہت کم ہے۔ ٹرونگ مائی لان نے ویتنام کے سب سے بڑے بینک کو 11 سال کے دورانیے میں لوٹا اور اس جرم میں اب ان کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ عام طور پر ویتنام کی کمیونسٹ حکومت بہت رازداری سے کام لیتی ہے، تاہم اس معاملے میں انہوں نے حقائق کو میڈیا کے سامنے لانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ حکام کے مطابق 2700 افراد کو گواہی کے لیے طلب کیا۔ اس مقدمے میں 10 سرکاری وکیل اور مجموعی طور پر تقریباً 200 وکلاء اس مقدمے کا حصہ بنے۔ ویتنام میں طویل تجربہ رکھنے والے سابق امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار ڈیوڈ براؤن کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں کمیونسٹ دور میں ایسا کوئی مقدمہ نہیں ہوا جو اتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہو۔ یہ مقدمہ ویتنام کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل نگوئین فوٹرونگ کی کرپشن کے خلاف مہم کا اب تک کا سب سے ڈرامائی باب ہے۔ مارکسی نظریات پر یقین رکھنے والے قدامت پسند نگوئین فوٹرونگ کا ماننا ہے کہ بے قابو کرپشن کے خلاف عوامی غصہ اقتدار پر کمیونسٹ جماعت کی گرفت کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے 2016 میں اس مہم کا آغاز اس وقت کیا تھا جب وہ کاروبار دوست وزیر اعظم کو ہٹا کر جماعت کے اعلیٰ عہدے پر برجمان ہوئے تھے۔ اس مہم کے دوران وہ صدر اور 2 نائب وزرائے اعظم مستعفی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں سرکاری اہلکار معطل یا قید ہوئے ہیں۔ اب ملک کی سب سے امیر خاتون بھی اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ ٹرونگ نے اپنی کاروباری زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے کام سے کیا اور اپنی والدہ کے ساتھ بازار میں کاسمیٹکس بیچا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے کمیونسٹ جماعت کی جانب سے معاشی اصلاحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمینیں اور پراپرٹی خریدنا شروع کر دیں۔ 1990 تک وہ لاتعداد ہوٹلوں اور ریسٹورنٹس کی مالک بن چکی تھیں۔ اگرچہ ویتنام دنیا میں چین کے متبادل اپنی مینوفیکچرنگ کی وجہ سے مشہور ہوا، زیادہ تر شہریوں نے پراپرٹی سے پیسہ کمایا۔ سرکاری طور پر تمام زمین حکومت کی ملکیت ہے اور اس تک رسائی سرکاری اہلکاروں سے روابط پر منحصر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے معیشت ترقی کرتی گئی، کرپشن بھی بڑھتی چلی گئی۔ 2011 تک ٹرونگ مائی لان ہو چی منہ شہر کی ایک معروف کاروباری شخصیت بن چکی تھیں اور ان کو معاشی بدحالی کا سامنا کرنے والے 3 چھوٹے بینکوں کو ایک بڑے بینک کی شکل میں اکٹھا کرنے کی اجازت ملی جو سائگون کمرشل بینک بن گیا۔ ویتنامی قوانین کسی فرد کو کسی ایک بینک کے 5% سے زیادہ حصے کی ملکیت رکھنے کی ممانعت کرتے ہیں، تاہم استغاثہ کے مطابق سینکڑوں جعلی کمپنیوں اور افراد کی مدد سے ٹرونگ مائی لان اس بینک کے 90% سے زیادہ حصے کی مالک بن گئیں۔ استغاثہ کا الزام ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ٹرونگ نے مرضی کے لوگوں کو مینیجر کے عہدوں پر تعینات کیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ وہ ان کو کنٹرول کردہ کمپنیوں کے نام پر سینکڑوں کی تعداد میں قرضے جاری کریں۔ قرضوں کا حجم حیران کن ہے اور
ٹرونگ کا قرض بینک کی جانب سے جاری کردہ تمام رقوم کا 90% بنتا ہے۔ استغاثہ کے مطابق فروری 2019 کے بعد 3 سال تک انہوں نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے بینک سے $4 ارب کی رقم نکلوائی، جسے ایک تہہ خانے میں محفوظ رکھا گیا۔ اس رقم کا مجموعی وزن 2 ٹن بنتا ہے۔ ٹرونگ پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے اپنے قرضوں کی جانچ پڑتال نہ ہونے کے لیے رشوت دی۔ بینک کے ایک سابق چیف انسپکٹر کو $5 ملین رشوت لینے کے الزام میں اس مقدمہ میں شامل کیا گیا ہے، جن کو الزام ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سرکاری طور پر اس مقدمے کی تشہیر کی وجہ سے کرپشن کے خلاف عوامی غصے کو ٹرونگ مائلان کا چہرہ مل گیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے دوران ٹرونگ کا حلیہ ماضی میں ان کی شاندار تصاویر سے بہت مختلف نظر آتا ہے، لیکن یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اتنے عرصے تک ٹرونگ بآسانی مبینہ طور پر اتنا بڑا فراڈ کیسے کرتی رہی۔ سنگاپور کے جوسف اسحاق انسٹی ٹیوٹ میں ویتنامی اسٹڈیز پروگرام چلانے والے لی ہونگ کہتے ہیں کہ میں کافی حیران ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی راز نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ ٹرونگ مائلان اور ان کا گروپ سائیگون کمرشل بینک کو سب سے اچھے مقامات پر واقع زمینیں اور پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ بھی واضح تھا کہ ان کو کہیں سے تو پیسہ حاصل کرنا تھا، لیکن یہ طریقہ بھی بہت عام ہے۔ سائیگون کمرشل بینک واحد بینک نہیں جو اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے۔ شاید حکومت اس وجہ سے نظر نہیں رکھ پائی، کیونکہ ایسے بہت سے کیسز ہیں۔ ڈیوڈ براؤن کا ماننا ہے کہ ٹرونگ کو طاقتور شخصیات کا تحفظ حاصل تھا، جو دہائیوں سے ہو چی منہ شہر میں کاروبار اور سیاست پر حاوی رہے ہیں۔ جس طریقے سے اس مقدمہ کو چلایا جا رہا ہے، اس میں ڈیوڈ ایک اور زاویہ بھی دیکھتے ہیں: ملک کے جنوب میں کاروباری کلچر پر کمیونسٹ جماعت کا اثر و رسوخ طاری کرنے کی کوشش۔ وہ کہتے ہیں کہ نگوئن فوٹرونگ اور ان کے اتحادیوں کی کوشش ہے کہ سائیگون پر دوبارہ اپنا کنٹرول قائم کریں یا کم از کم اسے اپنے کنٹرول سے باہر نکلنے سے روکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2016 تک کمیونسٹ جماعت نے چینی ویتنامی مافیا کو اس شہر کے کاروبار پر کنٹرول رکھنے دیا۔ کمیونسٹ جماعت کے مقامی رہنما کسی حد تک اس بارے میں تنقید ضرور کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اپنا حصہ بھی وصول کر رہے تھے۔ جماعت کے سربراہ نگوئن فوٹرونگ 79 سال کی عمر میں خرابی صحت کا سامنا کر رہے ہیں اور 2026 میں ہر حال میں ان کو ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ جب کمیونسٹ پارٹی کانگریس ایک نیا رہنما چنے گی اور وہ ویتنام میں کمیونسٹ جماعت کے سب سے طویل عرصہ تک سیکرٹری جنرل رہے ہیں۔ ان کی جماعت نے 2045 تک ملک کو امیر ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا ہدف رکھا ہے، جس کی بنیاد ٹیکنالوجی اور علم پر مبنی معیشت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ویتنام امریکہ کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر رہا ہے۔ اس کے باوجود تیز تر ترقی نے کرپشن کو بھی جنم دیا۔ اگر اس کرپشن سے زیادہ لڑائی کی گئی تو معاشی ترقی سست روی کا شکار ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی ایسی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ بیوروکریسی سست ہو چکی ہے، کیونکہ افسران ایسے فیصلے سے ہچکچا رہے ہیں جن کے باعث ان پر کرپشن کے الزامات لگ سکیں۔ لی ہونگ ہائپ کا کہنا ہے کہ ویتنام کی معاشی ترقی کا ماڈل کرپشن پر انحصار کرتا رہا ہے۔ یہی وہ تیل ہے جو مشینری سے کام کرواتا ہے۔ اگر اس تیل کو روک دیا گیا تو شاید چیزیں کام کرنا بند کر دیں۔